أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دین کے نام سے دنیا کی کم و بیش ہر قوم کے پاس ایک نظریہ ہے. اس نظریے کے تحت عبادات کے طور طریقے مقرر کر رکھے ہیں انسان نے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. توحید کے تقاضوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کو توحید کا سبق سکھانے سمجھانے، اس سمجھے ہوئے طریقے پر قائم اور باقی رہنے کے لیے اسلام کے طور طریقے جس کا نام شریعت ہے وہ مقرر فرمایا. لیکن ان کے پاس رسم و رواج کی بنیاد کے اوپر جو طور طریقے دین کے نام پہ اختیار کر رکھے تھے، جس میں ایک طویل زمانہ بھی گزر چکا تھا، جیسا کہ آج بھی اس دنیا میں گزر رہا ہے. تو توحید کے طریقے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مقدس کتابوں کے ذریعے سے جو بتائے ہیں اس کا انکار کرنے لگے. انکار کرنے کے کئی وجوہات ہوئے. بعض وجوہات دنیاوی اغراض و مقاصد، سیاسی وجوہات وغیرہ بھی اس میں شریک ہیں. چنانچہ دین اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی. مکے کے 13 سالہ زندگی اسی کا نمونہ ہے. دین اسلام کے پیش کرنے والوں کی مخالفت، ان کو تکلیفیں ایذائیں پہنچانا اور اس کو ذمہ دار بنا کر جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ان کو تکلیف دینا، جینے کے حق سے محروم کرنا، قتل کرنے کی کوشش کرنا، اور کیا بھی الی آخر اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑا. اس کے نتائج اس دین کے ماننے والوں کے لیے بھی ایک بنیادی چیز ہے جو مسلمان کو ہر دور میں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان جیسے وجوہات جو دنیا کی ظاہری طور پر ہے، یقیناً مسلمان کے لیے اسلام پر قائم رہنے کے لیے دشواریوں کا سامنا اس دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہو رہا ہی ہے. دنیاوی اعتبار سے عظیم نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہ پوری زندگی کا حصہ معصوم تھے، کوئی آپ کی زندگی میں ذرا برابر بھی آیت کے قسم کا دھبکا نہیں تھا. اس کے باوجود بھی الزامات لگائے تھے. کبھی تو دیوانہ کہہ دیا، کبھی تو جادوگر کہہ دیا، کبھی تو شاعر کہہ دیا. جتنے الزامات تھے ان الزامات کو خود مخالفین سے آپ اپنے ایک دوسرے کے ذریعے سے یقین نہیں کرنے لگے. یہ الزام صحیح نہیں ہے. تو ان کے آپس کے اندر یہ تبدیلی بھی ہوتی ہے اور پھر ظلم و زیادتی بھی کی جاتے ہیں. تو پھر ان دین اسلام کا قائم رہنے والوں کو جو دنیا کے ختم ہونے تک بھی یہ شکلیں ہوتی رہیں گی. اور اس پیغمبر علیہ السلام سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے تھے ان کے ساتھ بھی کم و بیش یہی اس کے تفسیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیش کروا دیا.
تو دنیا کی وجہ بتاتے ہیں آج کی شاعر جو تمہاری مخالفت ہے، جو تمہارے دین کی مخالفت ہے، تمہارے جان کے دشمن، تمہارے مال کے اوپر حسد اور جلن دنیا کے اعتبار سے بس درجے میں کر دینا ساری دنیا والوں کے کر دو غائب، یہ نئی بات نہیں ہے، صرف اس اسلام سے تعلق رکھنے والوں سے نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تم کو کیا کرنا ہے؟ پھر نتائج تو ہوتے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتے رہی ہے، جب اس کی سرکوشی کرنے کا وقت ہوگا، گردش کرنا اس دنیا میں بھی چاہیں گے، اگر اللہ تعالیٰ وہ کر کے رہیں گے، یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے طویل وقت لگ جائے، اور کیا بھی اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ایمان والے کو ایمان پر قائم باقی رہنے کے لیے اور ایمان میں داخل ہونے والے کے لیے ایمان پر باقی رہنا کتنی سخت آزمائش والا سبق ہے۔ ظاہر طور پر تم سے مخالفت، تمہاری جان کے دشمن، تمہارے مال کے خلاف میں، تمہاری ترقی کے مخالفت میں جیسی چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر طور پر ایسا لگتا ہے بلکہ ایسا ہی ہے ظاہری طور پر کہ ہماری جان کے دشمن ہمارے مخالف، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نعلم انه لا يحزنك الذي، ہمارا کا ترجمہ ہم بہت خوب جانتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، ہم کو خوب معلوم۔ عالم پھر چلتے جانتے ہیں، عربی کے اندر کبھی یہ خط لگا دیتے ہیں تو اس میں دو معنی عام طور پر اگر خط آتا ہے تو میننگ چینج ہوتا ہے، بات سے اگر خط آتا ہے تو میننگ چینج۔ اکثر نالمو ایک خط آنے پر بھی دو قسم کے معنی ہوتے ہیں، ایک تو کبھی کبھار یا وہ نہیں، یعنی خوب کرے، اب یہ تفصیل بتائے مگر مترجم لکھتے تھے کہ ہم خوب جانتے ہیں، اب خوب کے لیے لفظ ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے تو ملنا مشکل، تو خیر قانون سے پتا چلے گا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ناواقف نہیں ہے، تمہاری مشقتوں سے دنیا کی زندگی دوسروں کی طرف سے جو برکت دی جا رہی ہے، تنگ کرتی جا رہی ہے، اس کے نتائج کو کرنا بھی پڑ رہا ہے، اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی تم پیار دی تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمیں اچھی طرح ماننا کیا انہو لا یحزنک الذی یقولون، یہ مخالفین اسلام، مخالفین دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو نہ ماننے والے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور حق ہے اس کا یقین نہ کرنے والے، یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، انسان دیتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، آج کی ساری دنیا کہتی ہے دین اسلام میں جو سزائیں دی گئی ہیں انسان کے لیے جرائم کے اوپر، یہ غیر انسانی سزائیں، حالانکہ اسلام کے اندر سزا ہے ہی، اگر سزا ہے تو ایسی سزا ہے ہر ایک کے لیے نہیں، جب ایک کو اس کو سزا جو دی جاتی ہے تو سب کے روبرو تمام کے لیے عبرتناک سبق، تاکہ جرم شر سے ختم ہو جائے، اور اس کے لیے سزا کے بعد آخرت کا انعام اور تحفہ
تو لوگ اس کے ہولناکیوں سے اس کو معافی توبہ کے مقابل ہمیشہ کے لیے جنت والا مقام پہلے کے ساتھ، لیکن دنیا داروں پر ایسے طریقے جن کے فرشن کرتے چلے جاؤ اور طریقے بدلتے چلے جاؤ، جرم کو اور پالنا ہے، جرم کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اسلام کے خلاف میں، تمہارے خلاف میں، تمہارے عمل کے خلاف میں، تمہاری عملی زندگی کے مخالفت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ کا یہ بات اچھی طرح سے نشر کر دو اے قرآن کے ماننے والوں، ان کے پر ایمان رکھنے والوں، یہ دراصل تمہارا انکار نہیں کر رہے، تمہاری تکذیب نہیں کر رہے، تم بھی ان کے جیسے انسان ہو، تم سے دشمنی نہیں ہے، نتائج دشمنی کی شکل میں ظاہر ہو رہے تمہارے لیے، اس کا ذکر اس کے کوئی بات ہے، تمہارا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ انکار کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہے جان بوجھ کر، متوسط عقل والا آدمی بھی اس کی تعلیمات کے بغیر بھی تو غور و فکر کرنے کے اوپر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہی چیز حق ہے، اسے جو طور طریقے رسم و رواج کی بنیاد کے اوپر ہیں اور جس کی بنیاد کشی کی بنیاد پر ہے، اصل ثبوت کی بنیاد پر نہیں ہے، تو خود سمجھ میں آئے گا، تو پھر عقل مند کے لیے تو اور جلدی سمجھ میں آنا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دے کر پیدا کیا ہے، اس کے سینے میں دل رکھا ہے، دل و دماغ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمہارا ہی کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، مسائل تم پر ظاہر ہے، اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، تم سے مخالفت نہیں۔ اور جو پیغام پہنچانے والے اللہ تعالیٰ انسان کو پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ انسان کو بنائے، انسانوں میں سے رسول کا انتخاب فرمایا، پھر رسول کے متبعین پیدا فرمائے، ان کو تاکید کر دی، ان کو خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بیان نبوت، تعلیمات رسالت، طریقے دین کے اوپر پورے شد و مت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، آپسی معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، ازدواجی زندگی میں، زندگی کے ہر رخ پر، اور جب تمہارا تعلق تمہارے رب سے ہو، اطاعت و فرما برداری کا، اس میں وہی طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے باقی رکھا ہے۔ قرآن کے اندر کبھی ينکرون آتا، کبھی یکفرون آتا، کبھی یشہدون آتا، اردو میں ترجمہ تمام کا ایک ہی ہوتا، انکار کرنا۔ ہر زبان کے اندر بھی کئی الفاظ ہوتے ہیں، ایک غائب الفاظ ہوتے ہیں، اس کے معنی اس کا بھی مطلب ہو، اس کا بھی معنی یہ، اس کا بھی معنی یہ، اس کا معنی یہ، جس کو ہمارے میں اردو میں بھی وہی کہتے ہیں مرادف کا ایمان، ایک جیسے معنی دینے والے، یعنی ایک ہی جیسے معنی دینے والے ایک غائب الفاظ ہوتے ہیں، لیکن ہر زبان کی حقیقت، زبان کا سیکھنا، زبان کا جاننا، زبان میں کہنا، زبان کی کتابیں لکھنا، تحریر کرنا ایک الگ ہے، کہ زبان کے اس کے دیپ کے اندر اترنا، اس کی باریکیوں میں، وہ ایک اور حقیقت، اس کو اصل کہتے ہیں لٹریچر، زبان کی اصل خصوصیت ہے۔
تو انکار میں فرق ہے. تو جھوٹ کے اندر یہاں پر جو یہ خاتون آیا ہے، یہ چیز کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے انکار کرتے. انکار کر دو کہ لیے آپ انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے ایک لفظ ہے، لیکن مفہوم اردو میں ہے انکار کرنا. یہ جھوٹ کے معنی حقیقت کو جانتے ہوئے آپ سچے ہیں، یہ معلوم رکھ کر بھی آپ کو جھوٹا بات، آج یہ بات صحیح ہے مجھے معلوم ہے، پھر اس کے بعد اس بات کو نہیں ماننا. جن جیسے مفہوم کو بیان کرنا ہے تو عربی کے اندر یہ جیم ہے ذات سے زیادہ یا شد انکار کرنا. اردو میں تو شد انکار کرنا ترجمہ دیتی ہے. ہدایت شریفہ کی کئی روایتیں اور تفسیر کی ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت اس دنیا میں جو بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے مناسب جو واقعہ ہوا تو بات حقیقت سمجھ میں آ جائے اس وقت آ جائے. عرب کے دو مشہور سردار، ایک کا نام تھا اخنس بن شریح جو دین کے مخالف تھے، دوسرے عامر بن ہشام جس کو ہم عام طور پر ابو جہل کے ہم کا نام ہے عامر بن ہشام. ابو الحکم کنیت ہے، ابو الحکم کنیت ہے. کثرت سے مخالفت کی وجہ سے اسلام نے اس کو نام دیا ابو الحکم نہیں، ابو جہل. جان بوجھ کر سب سے بڑا نادانی بے علمی کا ثبوت دینے والا. اصل نام ابو جہل نہیں، ابو الحکم عمرو بن ہشام. رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی اے اللہ تعالیٰ دو عمروں میں سے کم کسی ایک عمر کو اسلام میں داخل ہونے کی تو توفیق عطا کر، ہدایت سے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل وہ مقلب القلوب اور اللہ کے خلق کو بھیج دیا جو آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے اور آگے بڑھ کر اسلام لانے. یہ عمرو بن ہشام ابو جہل کے اپنے باپ کو نہیں. الغرض یہ دو سردار آپس میں ایک مرتبہ سچا ملاقات کیے. مخالفت میں تو ہمیشہ رہتے تھے، ساری قوم کو لے کر سکتے تھے، ہر طریقے سے سوچتے تھے. ایک مرتبہ تنہائی میں دونوں ملے. احمد نے ابو جہل سے کہا میرے دوست اب اس وقت کوئی بھی میں جن کا سردار ہوں، میرے قبیلے کے لوگ بھی نہیں، تم جس کے سردار ہو وہ بھی لوگ نہیں، عام پبلک نہیں، جو ہم پبلک میں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں. اس وقت صرف تم ہو میں. حقیقت کو بتاؤ اے مجھے کہ آخر یہ محمد جو پیش کر رہے ہیں اور یہ محمد کے بارے میں حقیقت کیا ہے آپ مجھے بتاؤ. احمد نے پوچھا. اس وقت حقیقت کو ظاہر کیا ہو جائے. یہ کہا محمد بالکل سچے، پوری بچپن سے آج تک کی زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں. اب جو کہہ رہے جیت کے بارے میں بالکل حق ہے، سچ ہے، پر حق ہے، وہ نذیر پر حق ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ بھی جھوٹ نہیں کر رہے، حق ہے، سچ ہے. اس طرح اللہ کی بات ہونے کا پوری یہودیوں کو بھی یقین، نصرانیوں کو بھی یقین. اخرت نے پوچھا ابو جہل سے تو پھر ہماری مخالفت کی کیا وجہ؟ اس وقت اس نے جو وجہ بتایا
بالکل ایسی جیسا کہ حضور کے پاس نہیں تھی نصرانی کے پاس. صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجر نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حسین، حسین والا یہ بنتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن عبد مناف بن خزر. ہاشم کے اوپر حسین جیسے آ جا ہر خاندان کی شاخیں پھیلتی ہے. تو جل نے کہا کہ حسین خلیل کی شاخ میں ہی سارے مکے کی سرکاری حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت صلاحیت مل رہی. آج کی کتاب عبادت کر اور اس کی نگرانی کعبے کی سنجیاں یعنی سارے عالم مملکت کے لیے ایک مرکزیت تھی. وہ مرکزیت تھی. ہر چیز انہیں قبیلہ قریش میں ساری کی ساری چیزیں چلے گئیں. اگر مان لیا جائے، اگر ہم نے مان کر تسلیم کرنے قبول کرنے کا اعلان کرنے تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بچے گا کیا جو لیڈری کر سکے، اپنی قیادت جما سکے اور حاصل ہونے والے بتائے ہم کو. جب دنیا کی شان، شوکت، رتبہ، درجہ، مرتبہ ضمن میں یہ ساری چیزیں ضمن میں مال و دولت چاہیے انسان دوسری طرح کی شکل میں بھی کرنا. ساری دنیا پہ دعا کرنے کے بعد جس کو فاصل کا زمانہ فاصل نے کہہ دیا تین شکل برائے اصل، سب کی بات طور سے کھانے کو کھانا کھانا پیسہ 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 اس سے ہٹ کر جو کام ہے وہ ولایت کے بچے کرنے کو. تیسرے زیادہ تصویریں ہیلے بہانے دین کو آگے بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دین کا ثبوت ظاہر کرتے ہوئے انسان ہے. پھر بھی پیسے کی محبت ضلع الحاصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے. انہوں نے عام آدمی کے لیے نہیں کی. آپ کے پاس تربیت پانے والے مریدوں کے لیے نصیحت ہے. ایسے 100 مجلسیں ہیں. آپ سے کم و بیش 30 سال پہلے ترجمے کے لیے میرے پاس آئی تھی. اس کا ترجمہ کر کے دیا مشاہد کا کچھ اس کا چھاپا اور کیا کیا میرے ہاتھ کو واپس ملی نہیں. اس نے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک اللہ والے کا ذکر فرمایا. اس کے اندر نام آتے پتے وہ اپنے خاندان میں بھائی آنے کا انسان کی گزرتی نہیں ہے. ذکر شغل میں کہ اچانک ایک حسین جلیل انتہائی خوبصورت روشیدہ کم عمر جوان نہیں بلکہ نوجوان اچانک موجود. کچھ آہٹ سے آپ توجہ فرماتے ہیں اور پوچھے تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں. نے کہا کہ میں دنیا ہوں. معراج کے واقعے سے تمام واقعے سے دنیا کی شکل کو بشکل عورت ہی پیش کیا گیا. حتیٰ کہ خوابوں کے اندر بھی نیک سارے لوگوں کو سادہ ذہن دماغ رکھنے والوں کو
خوابوں میں جو عورتیں نظر آتے ہیں جیسے کی شکل میں، کم و بیش کی تعبیر دنیا داری، دنیا کے معلومات، دنیا کے تعلقات دیش کی تعبیر سے بچتی ہے۔ اگر رویا ہے احلام ہے تو ان کی کتابیں حدیث شریف میں ہے، خواب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رویا عربی میں ہے، ایک احلام ہے۔ سورہ یوسف میں قالوا اصحاب احلام، ایک آدمی جوان ہوا کی تو صورت میں فلما بلغ اشدہ فلما بلغ الاطفال الحلم، سورہ نور کے اندر ہے، تمہارے جب بچے بھی بلوغ کو، علم کو، یعنی اعلام کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ بڑے جوانی کے غلط خیالات، فکر، تفکرات، کھلاپنا اس حیثیت میں بے ترتیبی شکل کے جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کا ہے رویا خواب ہوتا ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ان کی زندگی کے لیے رہنمائی ہوتی ہے۔ صحیح تعبیر بتانے والا ہے تو ذکر کرنا، لذیذ زبان سے کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا، صحیح بات یہی ہے۔ پھر زمانے نہ آپ کی صحیح تعبیر دینے والے بالکل ناصر ہیں، کامیاب ہیں، کامیاب ہے کہ ہم کی پتہ کرنا مشکل کے ذریعے کے لیے وہ اپنے ذہن سے غلط مطلب بتاتا ہے، آپ اچھا ہونے کے باوجود بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ خیر کی دعا کر غلط کاموں کے لیے لاہور پڑھنے کا حکم آ رہا ہے، وہ تفصیل تو شیخ مشترک کے واقعے کو ذکر کرتے فرماتے ہیں تو وہ دنیا کی شکل میں پیش ہوئی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ تو اور میری خدمت انسانوں کی خدمت پوری تو ہے، سارے انسانوں کو برباد کرتی ہے، گزار دی ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل حق ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا بتاؤ اس دنیا کے افراد میں، دنیا والوں میں سے کس کے اوپر تیرا زور، تیرا مکر و فریب نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ صرف ایک ہی تو کرتے، وہ کون ہے؟ جس کے دل کے اندر دینار اور درہم کی محبت ختم ہو گئی، وہاں میرا کچھ نہیں۔ جھوٹ بولنا، چالیں چلنا، یہ حرکتیں کرنا، وہ دعوی کرنا، یہ طبیعت غلط اور مستقل ہے، یہ چیزیں ختم ہو گئی، وہاں میرا کوئی زور فریب کے اوپر چل ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہے بس یہ دینار اور درہم، یعنی سونا چاندی، یعنی وہ شکل مال، مال جاگیر کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں، کسی کی شکل میں، یہ ہٹ گیا پتا چل۔ اسے بزرگوں نے پہلو میں کہا، بہت سارے لوگ یہ دیوانہ ہے، حولہ ہے، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں سمجھتے وہ دیوانہ کے ہوتے ہیں، وہ ہوشیار اور دانشوروں کو بیوقوف پاگل بنانے کے لیے انہیں ایک طریقہ کیا کہ دیوانہ ہونا اگلا پن۔ حقیقت میں دیوانہ وہ ہے اگر اس کے پاس پیسے دے دیے اس کے خطر ہے باہر کے پھر وہ لے کے رکھتا ہے، پیسے کو دیکھ دیتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرتا ہے، ہم بولو یہ دیوانہ ہے۔ پیسے لے کر بٹورتا ہے، رکھتا ہے تو سمجھو کہ بڑا شانہ ہے، بشکل دیوانہ سب سے بڑا شانہ ہے۔ یہ دنیا کے تجربات سارے زمانے نے
طے کر کے بتایا اور حاصل کر اور اس کے طریقے زندگی اس کے اوپر ہے اختیار کیا کیا وہ سبب اس کو ملا اس کو زندگی کے لیے بتا جائے اور یہ رہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں ہوا اس کا بات سنا پناہ ذکر کے بعد آرام کر رہا تھا عادت کی پناہ ذکر کے بعد آرام کرنے کی مکان میں لینا پڑتے ناموں سے لینا دینا ہے بشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بتایا کہ پناہ شخص کا کھانا چلا دیا پناہ شخص کی شکل چلی بھی بتا دی دوسرے دن وہ شخص کو رات میں ملتا بھی اسی شکل سے بھی تھا کھانے کا ذکر کیا تو وہاں کیا یہ قدرت کے انتظامات ہوتے ہیں جس کے لیے کرنا ہوتا ہے وغیرہ باقی کی بڑی تفصیلات ہیں وہ قدرت سنانا مقصد ہی نہیں لیکن قدرت ہر ایک کے ساتھ پوری طرح واقع اور فطرت ازواج کے ساتھ اختیار کی طرح ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آگے بڑھنا الگ تو یہ لوگ انکار تمہارا نہیں کر رہے ہیں مخالفت تمہاری نہیں ہے دشمنی تمہاری نہیں ہے لیکن وہ نتیجے جو کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ اللہ کے لیے تو ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ محروم کرنے والے نہیں ہیں البتہ ویسا ہوتا رہا ہے ہوا ہے اور رہا بھی ہے رہے گا تو اس کو ذکر کرتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے اب دلواسطہ پیغمبر اے مسلمانوں سے پہلے اس امت سے پہلے رسولوں کا انکار کیا گیا وہ بھی جھٹلائے گئے رسولوں کے ماننے والوں کا نہیں تھا سورہ آل عمران میں اس کی گزر چکی ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويأمرون بالقسط انبیاء کو قتل کرتے تھے اور انبیاء کے حکم کو بتانے والے یعنی دین کو پھیلانے والے دین کی بات بتانے والے دنیا کو بتانے والے ان کو بھی قتل کرتے صحابہ کی بڑی جماعت کو ختم کیا مقصد دنیا ختم کرتے ہوئے بھی آ رہی ہے تو یہ جھٹلائے گئے اور تکلیفیں دیے سب ہوا کیا کیا انہوں نے یعنی ان کا طریقہ بتا کر اس امت کے لوگ بتاتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے انہوں نے کیا کیا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا تمہیں تسلیم نہیں کیا حق پر رہتے ہوئے اس کے پر صبر کیا وہ وضو انہیں اذیتیں پہنچائی گئی تکلیفیں دی گئی تکلیف کی برداشت کیا برداشت کیسا ہوتا ہے قتل کیا ہو جاتا ہے برداشت کرتا ہے لوٹ بھی جاتے ہیں برداشت کرتا دنیا کی ترقی ہمارے ملنے جلنے والے آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس طریقے کے پر نہیں ہے میں کیا کروں برداشت کر بہت رفاقہ ہوں گا برداشت کر فخر فاقے کی اعلیٰ مثال بھی پیش کر دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ماننے والوں کے ساتھ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک درختوں کے پتے پتے نہیں دے دیتے درختوں کی چھال مشقت کئی طریقے سے گزرتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الابتلاء علی الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل آزمائش والا معاملہ اذیتوں وغیرہ کے ذریعے سے قوموں کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ ہوتا ہے تو جو فرمایا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام
کے مقابلے میں بالکل سب سے زیادہ سارے انبیاء سے مطلب سب سے زیادہ مشقتوں والے مرحلے سے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی، واقعی کی بات سے ماننے والوں ماننے والوں صرف دشوار خود معاملے میں، چنچے معاملے میں جب اسباب وغیرہ کی کمی تھی، دنیائی اسباب سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو صحابہ نے کیا کہا؟ آگے بڑھ کر کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے وہ افراد نہیں ہیں جنہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم دے دیا تھا جاؤ بیت المقدس پر جہاد کر کر تم حاصل کر لو، ہم دے دیں گے، کامیابی بھی دلائیں گے، اس کا یقین دلانے کے باوجود یہ جا کر مشاہدہ کیے ہم سے زیادہ قوی طاقتور دنیاوی لڑنے کے طاقت کے ذرائع اس وقت پر زیادہ ہیں، تو پیغمبر سے کہتی ہے اس زبان سوا ہوتا اے موسیٰ آپ اپنے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو لے کر جائیے، جب تک وہ زبردست غالب قسم کی طاقتور قوم ہے ہم اس کے سامنے لڑنے کرنے کی ضرورت نہیں کریں گے، ہم عزیز نہیں آتی، ایسا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ حکم دیجیے لیے آگ میں کود جانے کا ہم کود جائیں گے، سمندر میں کود جانے کا کود جائیں گے، آپ کے حکم کے مخالفت میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہے۔ ساتھ دیتے گئے جو قدرت کے ساتھ دیتے گئے، یہاں ان کو اذیتیں دی گئی دیتے رہے، پھر جب آنا تھا آخر ہماری مدد آ کر پہنچ گئی، مدد آنے تک تو لمبا واقعہ ہوتا ہے انسان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا خاتمہ کرنے تک روایت کے مطابق 70,000 بچوں کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا گیا، پھر اس جملے میں کہ ان بچوں میں سے کوئی بچہ موسیٰ بن کر پیدا ہونے والا ہے، اور پھر دیگر پورے قوم کو غلام بنایا گیا، تو غارت بھی اس کی ہوتے رہی۔ زمانے کے دراز کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، ساری کے سارے قوم کو غرق کیا، ان کے سارے ملک کو آسانی کے ساتھ جو سب سے کمزور سمجھے جانے والے دنیائی ذرائع اسباب سے اللہ تعالیٰ نے سب پوری دنیا میں کیا۔ یہ ذکر کر کے خیر کلیہ برسے خدا مفضل کریمان کا یقین کرنے کی چیز ہے، یہ فیصلے خدا بندی جس سے ہوتے ہیں، جب فرما دیے اللہ تعالیٰ کو فرما دیے کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، اٹل فیصلے، یعنی یہ قانون کے قیامت تک کے لیے قانون خدا بندی اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، یقین کر کر صبر کر کر اور مضبوطی کے ساتھ ان پر آگے بڑھنا، اس کا احساس کریں، جتنی مخالفت ہوگی پکا دینداری اس کو ثابت ہوتی ہے، اور مضبوطی کے ساتھ ایمان کا جائزہ لیتا ہے۔ جو کچے رہتے ہیں، گزرے رہتے ہیں، شک و شبے میں رہتے ہیں، پھر نقل کے اوپر رہتے ہیں، وہ ان کا دفاع کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایمان والوں کے اندر بھی ایمان سے رابطہ رکھ کر مسلمان کہلانے والوں میں بھی ایسے شدتیں دنیا میں وقتاً ہوتی رہیں گی، یہ بھی ایک بڑی انڈائریکٹ واسطہ، لیکن حقیقت وہی ہے۔ اصل ایمان کی جانچ پڑتال کا ایمان میں مضبوط ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، اور پھر اسلام کی حقیقت غیر اسلام والوں کے پاس بھی اس کی نشر و اشاعت کا ایک طریقہ ہے جو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور کیا کہنا تم سے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی خبریں اس کلام پاک کے ذریعے سے ہم تمہارے پاس پیش کرتی ہے نا، اس کو سبق حاصل کرو۔ اب رہی بات
ان کو منوائی تھی، انہوں جو کہہ رہے ہیں ان کا جواب دیں، انہیں ایسا کرنے کے لیے کرے گی، کہاں تک کرو گے؟ زمین کے گہرائی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ کر ان کے ڈھیروں سوالات کے جوابات اگر سننا چاہو گے تو بھی صحیح جواب دے بھی لو، کر بھی دو، حجت کی تکمیل بھی کر دو، وہ کبھی تم کو ماننے والے نہیں ہیں، مخالفت والا پہلو لے کر آگے بڑھ رہے، جو اصل ہے تو اصل صحیح ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔